السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ الکہف کی آیت نمبر 6، 7 اور 8 6، 7 اور 8 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا تو اے محمد، شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو، اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے۔ واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے، اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ آخر کار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے نصیحت کی ہے کہ ان کے غم میں، ان کو کفار مشرکین کے ایمان نہ لانے کے غم میں تو اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، اپنے آپ کو پریشان نہ کرو، ہلکان نہ کرو، اور اپنی سی کوشش کی جاؤ، لیکن اپنی جان کو نہ گھلاؤ۔ یہ ایک طرح کی نصیحت تھی اور حقیقت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار و مشرکین کے اصلاح کے لیے دل و جان سے لگے ہوئے تھے، دن رات لگے ہوئے تھے، اور ہر وقت انہیں یہی فکر ستائی آتی تھی۔ تو آپ کے اطمینان کے خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور پھر دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ زمین میں جو سامان ہے، جو بھی زمین پر چیزیں پائی جاتی ہیں، تمام اچھی چیزیں، تمام صحت مند چیزیں، تمام فائدہ مند چیزیں سب انسان کے لیے فائدے کے لیے بنائی گئی ہیں اور اس زمین کی زینت کے لیے بنائی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر اچھے ہریالی، اچھے پہاڑ، سرسبز میدان، اچھے پھول، اچھے پھل، یہ سارے اچھی خوبصورت آبشاریں، دلکش آبشاریں، یہ سب تمام چیزیں دنیا کی زینت کے لیے ہیں اور آزمائش کے لیے ہیں۔ یعنی ہم ان کو دیکھ کر، ان سے فائدہ اٹھا کر اللہ تعالیٰ ہم کو آزمانا چاہتا ہے کہ ہمیں اس کا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو ان سب کو ایک طرح کی آزمائش کے طور پر ہمیں لینا چاہیے۔ لیکن پھر ارشاد فرمایا اگلی آیت میں کہ ایک وقت آئے گا، یعنی قیامت کا دن ایسا آئے گا جب ہم یہ سب چیزیں ختم کر کے اس زمین کو ایک چٹیل میدان بنا دیں گے۔ یعنی یہ پہاڑ اور یہ دریا، یہ سب کچھ نہیں ہوگا، بلکہ ایک چٹیل میدان ہوگا زمین۔ اور غالباً یہ اس مقصد کے لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو حشر کا میدان بنائیں گے، جہاں پر کہ پہلی نسل آدم سے لے کر آخر نسل آدم تک سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، جواب طلبی کے لیے، حساب کتاب کے لیے اکٹھے کیے جائیں گے، اور اسی کو میدان حشر کہا جاتا ہے۔ تو اس کی تائید میں ہمیں ایک اور آیت سے ملتی ہے جو کہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے، آیت نمبر 48، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ڈراؤ انہیں اس دن سے جب کہ زمین و آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے، اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب ہو جائیں گے۔ تو اس آیت کی جو تفسیر مولانا سید ابوالعلا مودودی مرحوم نے فرمائی ہے، وہ اگلی آیت کی جو میں نے سورہ کہف کی ترجمہ آپ کو سنایا، اس کی تائید میں ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ اس آیت سے اور قرآن کے دوسرے اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت میں زمین و آسمان بالکل نیست و نابود نہیں ہو جائیں گے، بلکہ صرف موجودہ نظام طبعی کو درہم برہم کر ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد سور پھونکا جائے گا پہلا، اور پھر ایک کچھ مدت کے بعد دوسرا، اور ان درمیان میں کتنا مدت ہوگی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور زمین و آسمان کی موجودہ حیت بدل دی جائے گی اور ایک دوسرا نظام طبعی دوسرے قوانین فطرت کے ساتھ بنایا دیا جائے گا،
وہی عالم آخرت ہوگا۔ پھر اس دن سور پھونکنے کے بعد تمام انسان جو تخلیق آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہوئے تھے اثر نو زندہ کی جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے۔ اسی کا نام قرآن کی زبان میں حشر ہے، جس کے لغوی معنی سمیٹنے اور اکٹھا کرنے کے ہیں۔ قرآن کے اشارات اور حدیث کی تصریحات سے یہ بات ثابت ہے کہ حشر اسی زمین پر برپا ہوگا، یہیں عدالت قائم ہوگی، یہیں میزان لگائی جائے گی اور قضیہ زمین برسر زمین ہی چکایا جائے گا۔ نیز یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ ہماری وہ دوسری زندگی جس میں یہ معاملات پیش آئیں گے محض روحانی نہیں ہوگی، بلکہ ٹھیک اسی طرح جسم و روح کے ساتھ ہم زندہ کیے جائیں گے جس طرح آج زندہ ہیں، اور ہر شخص ٹھیک اسی شخصیت کے ساتھ وہاں موجود ہوگا جسے لیے وہ دنیا سے رخصت ہوا تھا۔ اس وضاحت سے اور بھی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ حالات وہ حشر کے دن پیش آئیں گے، اور اسی لیے اس میں زمین کو بالکل چٹین میدان بنا دیا جائے گا تاکہ پوری نسل انسانی اس میں اکٹھی کی جا سکے۔ اور ظاہر ہے کہ اتنی بڑی نسل انسانی کو اکٹھے کرنے کے لیے ایک کھلی جگہ چاہیے ہوگی، شاید وہ اسی لیے اس کو چٹیل بنا دیا جائے گا تاکہ سب اس میں سما سکیں، اور پھر ان سے حساب کا کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔